مولانا یہ سوال آیا ہے کراچی پاکستان سے مسٹر عبد اللطیف صاحب کا. انہوں نے پوچھا ہے ایشیائی ملکوں کے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے ملکوں میں غربت اور مہنگائی ہے جس کی وجہ سے ہماری معاشی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی اور ہمیں ٹینشن میں جینا پڑتا ہے، اس لیے ہم یورپ اور امریکہ جیسے ملکوں کا رخ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی معاشی ضرورتوں کو پورا کر سکیں اور ٹینشن فری لائف میں رہ سکیں. مولانا صاحب یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے. امریکہ میں ہر آدمی ٹینشن میں جیتا ہے. وہاں کا پریزیڈنٹ بھی ٹینشن میں جیتا ہے. وہاں ٹینشن ملے گا کسی کو؟ امریکہ میں غالباً 10 بار یا 12 بار گیا ہوں. کوئی آدمی وہاں ایسا نہیں جو ٹینشن فری رہتا ہو. ٹینشن سے بچنے کا راز افورینس نہیں ہے، قناعت ہے. زیادہ کمانے سے ٹینشن نہیں ختم ہوتا کسی کا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ جہاں ہیں وہیں پر آپ کے لیے مواقع ہیں. کئی غربت نہیں ہے. یہ بھی ایک جھوٹی ایک ہے کہ لوگ غربت میں نہیں، زیادہ چاہتے ہیں کم ملا ہوا، یہ مسئلہ ہے. اور زیادہ چاہنے کے ذہن جو ہے امریکہ میں زیادہ تسکین نہیں ملتی. وہاں بھی لوگ زیادہ کی وجہ سے وہاں پھر بھی ٹینشن ہی باقی رہتا ہوگا. جس کی آخری حد یہ ہے کہ امریکہ میں ایک صاحب جو رہتے ہیں 20-25 سال سے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ امریکہ میں بہت زیادہ اسٹریس رہتا. اسٹریس، سب اسٹریس میں جیتے ہیں. تو جو ویکینڈ ان کا ہے، ویکینڈ میں انہوں نے یہ سوچا کہ ہالیڈے کریں، جائیں ادھر ادھر آؤٹنگ کریں اپنا اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے، یعنی ڈی اسٹریسنگ کے لیے. تو انہوں نے بتایا کہ ایک نیا اسٹریس پیدا ہو گیا کہ وہاں جاتے ہیں تو لوٹتے ہیں تو ایک نئی مصیبت لے کر کے. اس کا نام ہے ہالیڈے اسٹریس. ہالیڈے اسٹریس. یہ سب بالکل بیس لیس باتیں ہیں. یاد رکھیے ٹینشن فری لائف کا جو فارمولہ ہے قرآن مجید میں وہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یعنی خدا کو دریافت کریں آپ، ڈالر کو نہیں. ڈالر کو، گولڈ اور سلور کو جو دریافت کرے گا وہ اس کا ٹینشن کبھی ختم نہیں ہوگا. لیکن جو خدا کو دریافت کرے گا وہ بلا شبہ ٹینشن فری لائف اس کو حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. مولانا اگلا سوال آیا ہے دلی سے مسٹر شاہ نواز ظفر صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب ایز یو سجیسٹ the best formula for universal peace is to have patience and sabr for anything wrong happening around. It means we should avoid to react or retaliate against anything which is wrong. But this kind of act comes under the third lowest level of Iman, as the third level of Iman is to feel bad in our heart about anything wrong happening in front of our eyes. I understand that level 1 of Iman will be applicable in the case of Islamic rule, that is you stop the thing forcefully which is wrong. But can't we at least speak and tell the people in a peaceful manner that what you are doing is wrong, and it comes under level 2 of Iman. Similarly, any peaceful protest for a valid reason of wrong activity comes under the level 2 of Iman. Can you please explain how to fit ourselves in Iman categories in today's scenario? We should scale our Iman keeping in mind the result of what? Kindly advise. اس حدیث کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جس زمانے میں لیا ہے آپ نے اس کو. یہ پولیٹیکل پروٹیسٹ اور پولیٹیکل ہنگامہ اس کا کیا تعلق اس حدیث سے؟ دیکھیے ڈیلی لائف جو ہماری ہے اس سے تعلق ہے. ڈیلی لائف اس کا کچھ بھی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے.
یہ جو ہنگامے ہو رہے ہیں مسلم ملکوں میں پالٹکس کو لے کر کے، وہ تو بالکل حرام کام ہے، حرام، اس میں کوئی شک ہی نہیں. یہ جو ہے ڈیلی لائف میں کیا اگر اس میں یہ انہوں نے غلط کہا یہ کہ فورس کا ذریعہ اس کو ختم کرتے ہیں. مطلب یہ بقدر استطاعت ہمیں اس میں کوشش کرنا چاہیے. اس میں استطاعت تو ڈیلی لائف میں آپ جب کہیں دیکھیں کوئی چیز برائی کی، ڈیلی لائف میں چاہے گھر میں یا گھر کے باہر، تو وہاں ہمیں یہ کرنا ہے کہ اگر ہم منع کرنے پر قادر ہوں تو منع کریں، لیکن منع کرنے پر جھگڑا بڑھتا ہو تو ہم اس کے لیے دعا کریں. دل میں اس میں ہے کہ فب قلب ہی کمانے ہے کہ اس کی دعا کرنا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے برائی ختم کرنا پر کھڑے ہو جائے پروٹیسٹ کرنے اور ایک نیا بلڈ شیڈ ہو، نیا خون خرابہ ہو، جو کہتے ہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو، وہ تو حرام ہے، اسلام میں حرام. سب سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو سچویشن ہے کیا وہ سچویشن میرے قابو کی ہے، وہاں پازیٹیو رول کر سکتا ہوں میں. نہیں تو چپ چاپ جا کے مسجد جا کے دعا کیجیے. یہ تو بالکل حرام ہے کہ آپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، جھنڈا لے کھڑے ہو جائیں اور اس بعد گولیاں چلیں، بم برسیں اور لوگ مرے کریں. یہ اس حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں. وہ سپر حرام ہے بلا شبہ. جو آج کل ہو رہا مسلمانوں میں جگہ جگہ یہ سب حرام ہے، حرام. اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں. حدیث میں ہے کہ پیسفل طریقے سے، رزلٹ اورینٹڈ طریقے سے، بقدر استطاعت آپ اگر کسی برائی کے بارے میں کچھ کر سکتے تو کیجیے، نہیں تو چپ چاپ جا کے مسجد دعا کیجیے. اور پولیٹیکل پروٹیسٹ کا تو ہرگز ہرگز تعلق نہیں اس حدیث سے، بالکل اس سے تعلق نہیں. میں اس کو پولیٹیکل پروٹیسٹ کو حرام سمجھتا ہوں. اس لیے حرام سمجھتا ہوں کہ صحابہ نے کبھی ایسا کیا نہیں، رسول اللہ نے کبھی ایسا کیا نہیں. مکہ میں وہ سب مسائل موجود تھے جس کو لے کر کہ پولیٹیکل پروٹیسٹ کیا تھا، اپوزیشن کیا تھی. رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا. اس وجہ میں اس کو حرام کہتا ہوں. یعنی اپوزیشن کے جو طریقے آج کل چل رہے ہیں دنیا میں، رائٹس کو لے کر کے اور پولیٹیکل ڈیمانڈ کو لے کر، وہ سب کے اسباب موجود تھے مکہ میں. رسول اللہ نے نہیں کیا اس کو. تو مسلمان کرتے ہیں تو اسے فعل حرام کرتے ہیں. مجھے ذرا بھی اس میں شک نہیں کہ حرام ہے. یہ جو حدیث میں ہے وہ صرف یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں گھر کے اندر گھر کے باہر آپ لوگوں کو نصیحت کریں. کوئی بات دیکھیں تو نصیحت کریں، بشرطیکہ آپ کو وہاں پر بات اور بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو. مثال کے طور پر دیکھیے، مسجدوں میں ایک امام فرد کے مسجد میں آ گیا. آپ کا خیال ہے کہ امام جو ہے غلط امام ہے، تو کیا کرتے ہیں مقتدی اس کو ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں، اس کے پھر نماز ناجائز ہے. یہ بالکل غلط کام ہے. آپ کو صرف یہ حق ہے کہ مقتدیوں سے کہیں کہ امام صحیح نہیں ہے تو اور ہم امام کو بدل لیں، نرمی سے کہیں. اگر مقتدی تیار اس کا نہیں ہے تو چپ چاپ سے آپ نماز پڑھ کے چلے جائیے، اور کچھ آپ کو حق نہیں کچھ کرنے کا. تو خاموش اور رزلٹ اورینٹڈ نصیحت اس سے مراد ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. رزلٹ اورینٹڈ نصیحت، اس سے زیادہ کچھ نہیں. یعنی رزلٹ اورینٹڈ کاؤنسلنگ، اس حدیث میں رزلٹ اورینٹڈ کاؤنسلنگ کی بات کہی گئی ہے، نہ کہ پروٹیسٹ کی. پروٹیسٹ بالکل حرام ہے اسلام میں. مولانا اگلا سوال مس نغمہ صدیقی کا ہے دلی سے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے واٹ از دا فارمولا ٹو لیو ان ماڈیسٹی. وہاں بڑا تو میں نے عرض کر دیا کہ ایک ہے شیطان کا راستہ، ایک فرشتوں کا راستہ. آپ دیکھیے اس واقعے میں کہ فرشتے جو تھے وہ ماڈسٹی پہ قائم رہے اختلاف کے باوجود، اور شیطان نے اختلاف کو لے کر کے آرگنٹ بن گیا. اس کو سوچیے کہ اگر میں ماڈسٹی کا طریقہ چھوڑوں گا تو میں شیطان کا اخوانش بھائی بن جاؤں گا، شیطان کا بھائی. حالانکہ مجھے فرشتوں کی مجلس میں بیٹھنا ہے. تو جتنا زیادہ آدمی سوچے گا اس کو کہ
اس کا رزلٹ جو ہے کیا نکلے گا، اس رزلٹ کو لے کر جتنا سوچے گا اتنا زیادہ اس کے اندر ماڈسٹی پیدا ہوگی. مولانا اگلا سوال ہے ڈاکٹر نجمہ صدیقی کا دلی سے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کائنڈلی کامنٹ آن دا ریفرنس اینڈ دا میننگ آف تبات یدا ابی لہاب. تبت یدا ابی لہب. دیکھیے مکہ میں جس کو کہتے ہیں یعنی کمینہ پن کا کردار صرف ایک ہی تھا، ابو لہب کا تھا وہ. تو اور لوگ جو تھے جیسے ابو جہل ہے وہ سرکشی کی تھی اس نے، لیکن ایک کا سرکشی کرنا، ایک کا کمینہ بن جانا مخالفت میں. تو سرکشی بھی بری چیز ہے، لیکن ابو جہل کا نام لے کر کہیں قرآن میں نہیں آیا ہے. لیکن ابو لہب کے بارے میں نام لے کر برا بتایا گیا اس کو. تو اس سے میں جو نتیجہ پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں کمینہ پن بہت ہی بری چیز ہے. سرکشی بھی بری ہے لیکن کمینہ پن اس سے برا ہے. کمینہ پن کیا ہے؟ عیب لگانا، الزام لگانا، بدنام کرنا، یعنی کسی کو کریکٹر اسیسن کرنا وغیرہ. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو لہب بھی آپ کا چچا تھا، ابو طالب بھی آپ کے چچا تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت ملی تو آپ نے وہاں پر بلایا لوگوں کو. صفا جو ایک چٹان تھی وہاں پر لوگ اکٹھا ہوئے، تو آپ نے دعوت دی. دعوت دینے کے بعد لوگ خاموشی سے اٹھ چلے گئے، کسی نے مانا نہیں، خاموش چلے گئے. لیکن ابو طالب، وہ ابو لہب جو تھا، ابو لہب کھڑا ہو کیا کہتا ہے؟ تبا لک سارا اما جماعتنا الا لہذا، تیرا برا ہو سارے دن، اسی لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا. یہ جو ہے یہ کمینہ پن ہے، جھوٹی مخالفت. تو ایک ہے سرکشی، ایک ہے جھوٹی مخالفت. تو یہ سورہ بتاتی ہے کہ اللہ کی نظر میں جھوٹی مخالفت بہت ہی بری چیز ہے. کمینہ پن، جھوٹی مخالفت، الزام لگانا، عیب لگانا، بے بنیاد کریکٹر اسیسن کرنا، کریکٹر اسیسنیشن. تو اس سورہ میں یہ پیغام ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی نظر میں سرکش بلا شبہ برا ہے، لیکن کمینہ انسان اس سے بھی زیادہ برا ہے. کمینہ انسان کی تعریف یہ ہے کہ آپ کی مخالفت میں جھوٹی باتیں کہنے لگے. یعنی دیکھیے ابو جہل جو تھا مخالف تھا آپ کا، کبھی اس نے رسول اللہ پر کوئی جھوٹا الزام نہیں لگایا، کبھی نہیں. میں نے کتابوں میں کبھی نہیں پڑھا کہ اس ابو جہل نے رسول اللہ پر جھوٹا الزام لگایا ہو. لیکن ابو طالب جو تھا، یہ ابو لہب جو تھا، وہ کمینہ پن دکھاتا تھا، جھوٹی باتیں آپ کے خلاف، الزام تراشی، کریکٹر اسیسنیشن وغیرہ. یہ بہت ہی بڑا کردار ہوتا ہے. تو یہ اس سورہ میں یہ سبق، اسی بات کا سبق دیا گیا ہے کہ اس سے ڈرو کہ تمہارا انجام ابو لہب کا نہ ہو جائے کہیں، اگر تم وہ طریقہ اختیار کرو جو ابو لہب نے اختیار کیا تھا. مولانا اگلا سوال مسٹر محمد عادل صاحب کا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا آپ نے کہا کہ اللہ نے انسان کو دو کیپیسٹیز ایک ساتھ جمع کرنے کی صلاحیت دی ہے، وہ کیا وجہ ہے کہ لوگ ان دو صلاحیتوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر پاتے؟ قرآن میں ہے کہ اولئک یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا. نہیں، کیا آیت کے الفاظ ہیں؟ ان ہؤلاء یہ یہ بل تحبون
کہ تم لوگ عاجلہ کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو بلا رکھا ہے تم نے. تو آج کے فائدے میں، آج کا جو فائدہ ہے، تو آج کا فائدہ سچ بولنے سے ملے، جھوٹ بولنے کے ملے، جیسے ملے اس میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اور آخرت کا جو فائدہ ہے وہ اس کو بھولے ہوئے ہیں. اسی سے آدمی کی سچائی آتی ہے، اعلیٰ کریکٹر آتا ہے. سارے جو پازیٹیو اوصاف ہوتے ہیں، جو سارے پازیٹیو اوصاف ہیں، وہ سب آتے ہیں جب آخرت کو لے کے گول آپ نے بنایا ہو. یہ دنیا کو گول بنائے گا تو یہی سب ہوگا. سیلفشنس آئے گا اور چیپ طریقے استعمال کریں گے، جھوٹ بولیں گے، کمینہ پن دکھائیں گے. تو دنیا کا جو گول بنائے گا اس کی یہ سب باتیں اس کے اندر پیدا ہوں گی. تو ایک ہی حل ہے کہ آدمی آخرت کو گول بنائے، یعنی جو ایٹرنیٹی ہے اس کو گول بنائے، تو اس سے اعلیٰ اوصاف پیدا ہوں گے. یہ میں سمجھاؤں اس کو. مولانا اگلا سوال مسٹر شاہ نواز ظفر صاحب کا ہے دلی سے. انہوں نے پوچھا ہے، آج کل ہم جنسی تعلقات کا مسئلہ بہت عام ہو رہا ہے. کچھ لوگ اسے نیچرل بتاتے ہیں، کچھ لوگ لیگل بنانے کی مانگ کرتے ہیں. مہربانی کر کے قرآن اور حدیث کا قرآن میں اسے بس سننا بھی گوارا نہیں مجھے. اچھا سوال کرتے ہیں آپ لوگ. یہ سوال کرنے کے بھی تو یہ تو ان ہیومن ہے بالکل. اس کو عمل قوم لوط کہا گیا ہے. جانتے کتنا سخت سزا آئی تھی ان لوگوں پر جو اس میں مبتلا تھے. اسی کا نام ہے عمل قوم لوط. کیسے کوئی سوال کرتا ہے، کیسے کوئی سوچتا ہے، اس پر میں حیران ہوں. یہ کوئی نہ سوال کرنے کی بات نہ سوچنے کی بات. بہت برا عذاب آیا تھا، عذاب قوم عمل قوم جو اس میں مبتلا تھے جو لوگ. آپ قرآن میں پڑھ لیجیے. اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں. تفسیر کرنا بھی بہت ہی ایک بعض آدمی کے لیے ناقابل برداشت ہے. بال اس کو قرآن میں اس کو قوم لوط جو تھی اسے مبتلا تھی، اور قوم لوط پر جو عذاب آیا تھا وہ اتنا سخت تھا کہ آج تک اس کے آثار ہیں. جانتے کیا ہے کہ بحر بردار جو تھا وہ بہت ہی اچھا علاقہ تھا. وہاں ڈیڈ سی جو ہے وہ آج تک کے لیے بحر بردار. آپ پڑھیے اس کا حال کیا ہے. اس کا زرخیز علاقہ تھا، وہ بہت اچھا زرخیز علاقہ تھا. وہاں پر یعنی ایک بڑا علاقہ جو ہے اب سمندر بن گیا ہے، اور وہ جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، اس کا پانی آپ نہ پی سکتے، نہ اس میں نہا سکتے، نہ کسی کام آتا. وہ کسی کام نہیں آتا وہ آج بھی. وہاں اللہ تعالیٰ نے نشانی قائم کر دی قیامت تک کے لیے کہ یہ فعل اتنا برا ہے کہ سخت ترین عذاب اچھے لوگوں کے لیے مقدر ہے. تو اس بارے اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو قرآن میں پڑھ لیجیے. آپ یہ بات قرآن میں بتائی گئی ہے اس کو. حضرت لوط کی جو قوم تھی اس کے سلسلے میں. مولانا اگلا سوال مسٹر ساجد انور کا ہے روڑکی سے. انہوں نے پوچھا ہے، واٹ از دی امپورٹینس آف کمپلیکس فری پرسنالٹی اینڈ واٹ از دا فارمولا ٹو ڈیولپ دس؟ کائنڈلی ایڈوائز. دیکھیے سورہ الفجر میں آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو اس کا فارمولہ ملے گا. سورہ الفجر میں 2 کردار بتائے گئے ہیں، ایک اکرمن، ایک اہانن. ایک وہ انسان جس پر اللہ تعالیٰ نے رحمتیں کی، جس کو سہولتیں ملی، آسائش ملی، آرام ملا، دنیا کے فائدے ملے، تو وہ کیا ہوا اس کا کہ وہ اکرمن کی نفسیات میں مبتلا ہو گیا. یعنی اپنے کو سمجھا کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں، اور کسی کو اگر کم ملا، کوئی تنگی ہو گئی، تو وہ آنند کی نفسیات میں مبتلا ہو گیا کہ خدا نے مجھ کو حقیر بنا دیا.
تو اس سے بچنا کہ زیادہ ملے تب بھی آپ شکر معنی میں لیں اس کو، نہ کہ ذاتی بڑائی کے معنی میں. یعنی زیادہ ملے آپ کو تو آپ شکر میں غرق ہو جائیں، کم ملے آپ کو تب بھی آپ کہیں کہ جو اللہ نے مقدر کیا تھا وہ مجھے ملا، میں اس پر راضی ہوں. تو یہ جو آدمی صبر اور شکر کے اس امتحان میں پورا اترے وہی ہے کمپلیکس فری سول. نہ ناشکری مبتلا ہو، نہ بے صبری مبتلا ہو، کم ملے تب بھی راضی، زیادہ ملے تب بھی راضی. ہر حال میں وہ اللہ کو یاد کرے اور یہ سمجھے کہ جو اللہ نے مقدر کیا ہے اسی میں فائدہ ہوگا، اسی میں میرے لیے فائدہ ہوگا. تب وہ شخصیت بنتی ہے. مطلب قرآن کے لفظوں میں خلاصہ یہ ہے کہ جو آنند کی نفسیات سے بچائے اپنے کو، اکرمن کی نفسیات سے بچائے اپنے کو. سورہ الفجر میں دیکھ لیجیے، وہ ہے کمپلیکس فری سول. اس کو قرآن میں کہا گیا النفس المطمئنہ. مولانا اگلا سوال حیدرآباد سے آیا ہے مسٹر ذیشان یوسف کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ از دعا میڈ بائی پروفیٹس always accepted by Allah? Is there any case when Prophet Muhammad asked something in dua but Allah did not accept it? ہاں، اس کی موجود ہے. امت کے لیے دعا کی تھی آپ نے، وہ اللہ نے قبول نہیں کی. خود رسول نے فرمایا کہ قبول نہیں ہوئی. کیا چیز قبول نہیں ہوئی تھی سب؟ باہمی اختلاف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ میری امت میں باہمی اختلاف نہ ہو، باہمی اختلاف نہ ہو. لمبا سجدہ کیا تھا آپ نے، تو آپ نے خود فرمایا کہ یہ قبول نہیں ہوئی. اس کے معنی ہے کہ جب مسلمان باہمی اختلاف کر کے آپس میں یعنی ایک دوسرے کے نگیٹو بن جائیں، نفرتیں کریں اور برائیاں پھیلائیں، جھوٹے الزامات لگائیں. دیکھیے، باہمی اختلاف سادہ بات نہیں ہے. باہمی اختلاف کے دو معنی ہیں. ایک یہ ہے جس کو کہتے ہیں ڈسنٹ یعنی اختلافی رائے کا اظہار. ڈسنٹ از ویری گڈ، ڈسنٹ میں کوئی خرابی نہیں ہے. DISSENT، ڈسنٹ میں کوئی خرابی نہیں ہے، وہ کوئی برائی نہیں ہے وہ. لیکن یہ بری چیز ہے کہ آپ کسی سے آپ کو اختلاف ہو تو آپ اس کے دشمن بن جائیں، اس کو بدنام کریں، جھوٹے الزام لگائیں، اس کا کریکٹر اسوسیشن کریں. یہ سب بری چیزیں. تو اس سے اللہ رسول نے دعا کی تھی کہ میری قوم اس میں نہ مبتلا ہو، اس برائی میں. تو دعا قبول نہیں ہوئی، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اس امت کو اس سے یعنی اس سے وہ کر دے، محفوظ کر دے، تو ان کا امتحان کس چیز میں ہوگا، ان کا ٹیسٹ کس چیز میں لیا جائے گا. تو ٹیسٹ ختم ہو جاتا تھا، اس لیے قبول نہیں ہوئی دعا. تو مسلمانوں کو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اختلاف کر کے جو آج کل عام ہے، عام جہاں اختلاف ہوا فوراً جھوٹی باتیں پھیلانے لگے اس کے بارے میں. جہاں اختلاف ہوا الزام تراشی، عیب زنی، یہ شروع کر دی. تو یہ وہ مقام ہے جہاں کہ اللہ اور رسول کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں. جو اس میں مبتلا ہوگا تو اس کو اللہ اور رسول کا ساتھ نہیں ملے گا. آپ کو ڈسنٹ کا حق بلا شبہ ہے، ڈسنٹ کا دلیل کے ساتھ. لیکن کسی کا کریکٹر اسیسینیشن، کسی کا افزنی، کسی کے الزام تراشی، جھوٹا بدنام کرنا، یہ بلا شبہ حرام سے بھی زیادہ بری چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مولانا اگلا سوال کراچی پاکستان سے مس سامیہ لطیف کا ہے. انہوں نے پوچھا ہے آج لوگوں میں جو ذہین طبقہ ہے یا وہ لوگ جن کے پاس مال اور دولت ہے یا وہ لوگ جو عہدہ یا شہرت پائے ہوئے ہیں، مولانا صاحب اس قسم کے لوگ دین اسلام کی طرف رخ کیوں نہیں کرتے؟
کیا دین اسلام ان کو اپنے ذہنی سطح کے مطابق نظر نہیں آتا، یا وہ خدا کے کریشن پلان سے نا واقف ہیں؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیے، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کا متوجہ نہ ہونا دین کی طرف، یہ ان کی غلطی ہے، اور بلا شبہ ہر غلطی پر انسان پکڑا جائے گا اللہ کہ توبہ کرے۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئے اس معاملے میں کہ جدید طبقے کے لیے اسلام کو اس کی انڈرسٹینڈیبل انداز میں پیش کریں جو ان کا مائنڈ ایڈریس کرے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو 50% ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو ذہین اور تعلیم یافتہ ہوں، جو ہیں اور اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ 50% ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کو کہ انہیں بتانا تھا کہ اسلام کیا ہے، جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اسی لیے پڑھائی جاتی ہے کہ لوگ بتائیں پڑھ کے لوگوں کو، لیکن ان کے پاس فتوے کی زبان ہے صرف۔ آج کل فتویٰ ایکٹیویزم بہت چلا ہوا ہے۔ فتویٰ ایکٹیویزم اسلام میں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اسلام میں نصیحت ایکٹیویزم ہے، اور نصیحت طریقہ یہ ہے کہ کلہم فی انفسہم قولا بلیغا، کہو ان سے بات اس طریقے سے جو ان کے مائنڈ کو ایڈریس کرنے والی ہو۔ تو کچھ کر ہی نہیں رہا کوئی شخص۔ جتنے علماء ہیں سب فتوی بازی کی زبان بول رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ سوچنا چاہیے دونوں طبقے کو۔ ایک طبقہ اگر اس بات کا یعنی ذمہ دار ہے کہ وہ دین سے پھرا ہوا ہے، دوسرا طبقہ اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ ان لوگوں کو اس انداز میں اسلام نہیں پیش کر رہا ہے جو ان کے مائنڈ کو ایڈریس کرے۔ اس کے لیے علماء کو تیاری کرنی چاہیے۔ مدرسوں میں جو تعلیم ہوتی ہے وہ ہرگز کافی نہیں ہے کہ آپ یہ کام کر سکیں، ہرگز نہیں، اور مزید ان کو تیار کرنا اپنے آپ کو، تو مزید کوئی تیاری کرتا نہیں۔ تو بہرحال یہ دو طرفہ ذمہ داری میرے نزدیک ہے۔ مولانا اگلا سوال تمل ناڈو سے ہے، مولانا اقبال عمری صاحب کا۔ انہوں نے پوچھا ہے، بعض علماء عقل کے استعمال کو دین میں بالکل غیر ضروری سمجھتے ہیں، اور بعض عقل کے استعمال کو ضروری قرار دے کر جو چیز دین کی عقل میں نہیں آتی اس کو انکار کرتے ہیں، جیسے اینجلز کا انکار وغیرہ۔ مولانا صاحب اس میں صحیح بات کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، حدیث میں اور قرآن میں دونوں میں عقل کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، سورہ آل عمران کے آخری رکوع کو پڑھیے آپ، اس میں وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، الباب بنے العقل، عقل والے، عقل والوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ عقل دی گئی کس لیے؟ تاکہ تم سمجھو دین کی گہرائیوں کو، نصیحت حاصل کرو اس سے۔ تو عقل تو اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ عقل نہ ہو، اگر انسان پتھر بنا دیا جائے تو باتوں کو سمجھے گا نہیں۔ تو عقل تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز جو پیدا کی وہ عقل ہے۔ تو دیکھیں، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے عقل کو یعنی انڈیپینڈنٹلی معیار سمجھ لینا، انڈیپینڈنٹلی عقل کو سمجھنا کہ بس جو عقل میں آیا وہ صحیح ہے، جو عقل میں آیا وہ غلط ہے۔ یہ عقل کا غلط استعمال ہے، یہ مس ہے عقل کا۔ عقل جو ہے اس کی کوئی لمیٹیشنس ہیں۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو اس کی لمیٹیشن جو ہیں وہ پورا ہوتی ہے وحی سے۔ یعنی پیغمبر کو جو وحی آئی ہے وہ اسی لیے آئی ہے کہ وہ عقل کی کمی کو پورا کرے۔ تو سوچنا ہمارا کام ہے، لیکن سوچنے کے لیے جو گائیڈ لائن ہے وہ پیغمبر دیتا ہے، صحیح لائن پر سوچنا۔ یعنی وحی کے ذریعے سے ہمیں وہ فریم ورک ملتا ہے جس فریم ورک
کو فالو کرتے ہوئے ہم عقل کو استعمال کریں. تو جو لوگ وحی کو نہیں مانتے یا قرآن کو نہیں مانتے تو وہ ان کی عقل کو صحیح راستے پر نہیں لے آتی, بھٹکا دیتی ہے. کیونکہ عقل کے لیے لمیٹیشنس ہیں. یہ ایک طے شدہ بات ہے, بات ثابت شدہ ہے کہ عقل کی لمیٹیشنس ہیں. تو اس لمیٹیشنس کی تلافی وحی سے ہوتی ہے, یعنی پیغمبر کی ہدایت سے ہوتی ہے. تو میں یہ مانتا ہوں کہ پیغمبر کی ہدایت کے فریم ورک میں عقل کو استعمال کرنا عین ثواب ہے, عین ثواب ہے. اور پیغمبر کی ہدایت کو نظر انداز کر کے عقل کا گھوڑا دوڑانا وہ ثواب نہیں ہے, اس میں کوئی ریوارڈ نہیں ہے. تو عقل بہت بڑی چیز ہے, لیکن اس کا اگر آپ عقل کو وحی سے کاٹ دیں تو وہ ایک سرکش گھوڑا بن جائے گی. اور اگر عقل کو وحی سے جوڑ کر اس کو استعمال کریں تو بہت ہی زیادہ اس میں فائدے ہوں گے. بلکہ سارا یعنی تزکیہ کا فائدہ, معرفت کا فائدہ, سارے فائدے اسی میں ہیں کہ آپ عقل کو صحیح ڈھنگ پر استعمال کریں. اس میں کوئی شک نہیں. اس معاملے میں نے جو ہماری کتاب ہے یعنی اسلام اور سائنس, اس میں اس پر کچھ گفتگو کی گئی ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. مولانا اگلا سوال حیدرآباد سے آیا ہے مسٹر احتشام حسنین صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا آئی ایم ویری کیئرلیس ایٹ ٹائمس ڈسپائٹ نوئنگ آل دی پروز اینڈ کونز آف بینگ کیئرلیس اینڈ نوئنگ دیٹ دا پاتھ آئی ہیو چوزن ول شیورلی لیڈ ٹو دا فیلئر. وائی ڈز دس ہیپن؟ پلیز سجیسٹ اینڈ ایڈوائز می ہاؤ شوڈ آئی بیکم کنسسٹنٹ ان اچیونگ مائی گولس. یہ تو کوئی سوال نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ آپ یا تو اپنی عقل کو ڈیولپ کیجیے, نہیں تو کسی کو اپنا گرو بنا لیجیے. دو سے ایک کام کیجیے. آپ نے تھرڈ آپشن لے رکھا ہے. یا تو اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ زیادہ کیجیے کہ آپ کے سارے ایکشن آپ کی عقل کے پکڑ میں آ جائیں. یعنی اتنا آپ اپنے مائنڈ کو ڈیولپ کریں کہ وہ کنٹرول کرے آپ کے سارے ایکشنز کو. اگر آپ نہیں کر پاتے ہیں تو پھر کسی کو اپنے گرو بنا لیجیے, مرشد مان لیجیے. اکثر لوگ تیسرا آپشن لیے رہتے ہیں کہ نہ تو کسی کو مرشد بناتے, نہ خود اتنا ڈیولپمنٹ کرتے اپنی عقل کا, اور یوں ہی بھاگتے ہیں ادھر ادھر. تو وہ تھرڈ پوزیشن لے رکھا ہے انہوں نے. تو میں یہ کہوں کہ آپ کے لیے دو میں سے ایک کا آپشن ہے. یا تو اسٹڈی کر کے غور و فکر کر کے اور جو بھی طریقہ ہے لرننگ کو بڑھانے کا اس کو اختیار کر کے اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اتنا کریں کہ وہ آپ کے پوری لائف کو کنٹرول کرنے لگے, آپ کے ایکشنز کو کنٹرول کرنے لگے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فنامنا ہے وہ حقیقت میں ہوتا ہے جب انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں کمی ہو, تب ہوتا ہے ایسا. یا تو ایسا کیجیے یا پھر کسی کو مرشد مان لیجیے, یعنی جس کو میں کہتا ہوں یعنی انکنڈیشنل گرو, جس پہ آپ کو بھروسہ ہو, جس عالم پر, اس کو آپ بنا لیجیے. کوئی تیسرا آپشن ممکن نہیں ہے. وہ جو کہے اس کو کیجیے. مولانا اگلا سوال شری نگر سے ہے مسٹر ریاض احمد بھٹ صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, دعوت اللہ کے لیے ویل وشنگ اصل ہے, لیکن آج کل کے مسلمانوں میں مدعو کے لیے ویل وشنگ کا جذبہ موجود نہیں. اس کا سبب کیا ہے اور اس کمی کو کس طرح دور کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ دار ہمارے سارے رہنما ہیں کہ صبح شام رات دن, جب سے پرنٹنگ پریس آیا تب سے خاص طور پر یہ بات بہت بڑھ گئی ہے کہ ڈھونڈ کر نکالتے ہیں ایسا آئٹم. دیکھو فلاں دشمنی کر رہا ہے, دیکھو فلاں
کانسپریسی کر رہا ہے، دو فلانے یہ کر لیا، فلانے وہ کر لیا. صبح شام یہی اخباروں میں چھپتا ہے، یہ میگزین میں چھپتا ہے، جلسوں میں سے چرچا ہوتا ہے. تو یہ جو ہیں ہمارے لکھنے اور بولنے والے، یہ اصل ذمہ دار اس کے ہیں. اسی کی چرچا کیا انہوں نے اس دور میں. اس کے بعد اگر چرچا کریں یعنی اچھی باتوں کا تو اچھا ذہن بنے گا. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ذمہ دار وہی لوگ ہیں جن کو میں کہا کرتا ہوں لکھنے اور بولنے والا طبقہ. یہ اصل ذمہ دار ہے. یعنی نگیٹو باتوں کو پھیلانا، پازیٹیو باتوں کا ذکر نہ کرنا، اس کی وجہ سے یہ سب باتیں ہیں. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مسٹر محمد الطاف الدین انعامدار صاحب کا. انہوں نے پوچھا ہے کہ دائی کے خاص صفات بتائیں اور دائی مدعو سے سٹارٹ میں کیسے بات کریں. سارا وہی خلاصہ ہے، ویل وشنگ، خیر خواہی. ماں باپ کو اپنے بیٹے سے خیر خواہی ہوتی ہے تو اس کو کوئی مشورہ پوچھنے نہیں جاتا. وہ خود جانتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو سارا جو اس میں یعنی جو اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ مدعو کے لیے خیر خواہی، ویل وشنگ. جب تک یہ نہیں ہوگی تو بتانے سے بھی کچھ بات آدمی پکڑے گا نہیں. جو محبت ہوتی ہے ماں باپ کو اپنے بیٹے سے، وہ محبت جب تک پیدا نہیں ہوگی مدعو سے، تب تک یہی سب رہے گا. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ صحابہ کے کھانے رہنے اور سونے کا کیا نظام تھا، حدیث کی روشنی میں بتائیں. آپ وہ کتاب پڑھ لیجیے، مولانا وہ کیا نام کا حیات الصحابہ کا، ہاں آثر کا نام، ہاں مولانا یوسف کاندھلوی کی کتاب ہے. بہت ہی کمپریہنسو کتاب ہے وہ، حیات الصحابہ. وہ عربی میں، اردو میں، انگریزی میں چھپ چکی ہے. آپ جو زبان آپ کو آسان ہو اسے پڑھیے، اس میں پوری تفصیل مل جائے گی آپ کو. مولانا اگلا سوال حیدرآباد پاکستان سے آیا ہے مسٹر نومن افضل صاحب کا. انہوں نے پوچھا ہے کہ انسانی شکر اور حیوانی شکر پر روشنی ڈالیے. شکر تو انسانی صفت ہے، حیوان شکر جانتے ہی نہیں. شکر نہ یہ کہیے کہ حیوانی لائف اور انسانی لائف کا فرق کہ تو حیوان جو ہے شکر کر کے دنیا میں نہیں رہتا. یعنی حیوان بھی آکسیجن لیتا ہے، وہ بھی کھاتا ہے غذا، وہ بھی پانی پیتا ہے، لیکن وہ اس کو نہیں جانتا کہ مجھے اکنالج کرنا ہے، مجھے شکر کرنا ہے. جبکہ انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت دی ہے کہ وہ جانے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور پھر وہ شکر کرے. تو بلا شکر کیے ہوئے اگر کوئی شخص زندگی گزار رہا ہے دنیا میں تو وہ جسٹ لائک حیوان ہے وہ، اور شکر کر کے زندگی گزار رہا ہے تو پھر وہ انسان ہے. مولانا اگلا سوال مسٹر ذیشان یوسف کا آیا ہے حیدرآباد سے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ I approached one of my seniors for letting him know about Islam. He said that he was not interested in religion at all and he would rather not prefer to discuss about it. Maulana, how shall I approach people like these? دعا کیجیے. ایک سے ایک بڑھ کے کٹر لوگ ہیں، وہ ان کے اندر آ جاتا ہے. کل ایک صاحب سے بڑی ملاقات ہوئی، مولانا اویس صاحب کل میرے پاس آئے تھے، تو انہوں نے قصہ بتایا. شیخ حسان مصری ایک ہیں، انہوں نے ایک قصہ بتایا ہے. وہ کل انہوں نے بتایا مجھے، وہ ان کے استاد بھی ہیں غالباً، وہ مصر میں تعلیم ان کی ہوئی ہے مولانا اویس صاحب کی، کہ ایک شخص جو ہے وہ اس لمبا قصہ ہے، میں مختصر کر رہا ہوں اس کو، کہ ایک شخص کو
جرمن زبان میں قرآن کا ترجمہ دیا گیا ایک کرسچن کو. بہت لمبا قصہ ہے وہ. تو وہ آدمی جو ہے لا کر کے اس نے رکھ دیا اسے, اور 20 سال تک اسے رکھا ہوا. کچھ اسباب پیش آئے کہ 20 سال کے بعد اسے پڑھا, اس کو پڑھا تو اتنا اثر پڑا اس کو کہ اس نے اسلام کو قبول کر لیا, اسلام کا مبلغ بن گیا وہ. تو لا تیسو من روح اللہ کا معاملہ ہے, کسی انسان سے آپ مایوس نہ ہو, حکمت کے ساتھ کام کریں, دعا کے ساتھ کام کریں, اس کے لیے یعنی لٹریچر دیں اس کو جس میں اس کو دلچسپی ہو. تو یعنی جس نے دیا تھا قرآن مجید کا جرمن ترجمہ, تو 20 سال تک اس کے شیلف میں پڑا رہا. 20 سال کے بعد اس کو توفیق ہو گئی ایمان کی. تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. جہاں آپ ہمیشہ یہ کسی ری پلاننگ کیجیے, پھر سے سوچیے اور دعا کیجیے, تو راستے کھلیں گے انشاءاللہ. مولانا اگلا سوال دوحہ قطر سے مولانا عبد الباسط عمری کا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا علماء یہ کیسے کہتے ہیں کہ عقل کا تعلق دین سے نہیں, جبکہ قرآن ہماری سمجھ کی سطح پر نازل کیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بات ہماری عقل میں آنے والی نہیں ان کے بارے میں صاف بیان کیا گیا ہے, مثلا روح, تقدیر, اللہ کی ذات میں غور اور فکر. اس کے بارے میں بتائیں. ہاں, تو میں سمجھو عقل کا استعمال, میں نے عرض کیا وہی بات پھر کہوں گا کہ ایک ہے عقل کا استعمال قرآن کی یعنی قرآن کی مدد لیتے ہوئے, عقل کا استعمال قرآن کی مدد لیتے ہوئے. ایک ہے عقل کا استعمال قرآن سے بے نیاز ہو کر کے. تو قرآن سے بے نیاز ہو کر جو عقل استعمال کی جائے گی وہ تو بھٹکاؤ کی طرف جائے گی, بھٹکاؤ. لیکن جب قرآن کی رہنمائی میں عقل استعمال کی جائے گی تو بلا شبہ وہ صراط مستقیم تک پہنچے گی, اس میں کوئی شک نہیں. مولانا اگلا سوال ڈاکٹر فریدہ خانم کا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے, وائی از اٹ دیٹ مسلمز ڈو ناٹ ریئیکٹ ٹو دا ایولز کمیٹڈ بائی دی ممبرز آف their family, by the members of their community, but they launch their protest only to the evils when these are committed by the people belonging to another community whom they regard as their enemies. ہاں, ابھی حال میں مجھے قرآن کا ایک انگلش ترجمہ ملا جو یہاں ایک بک فیئر میں کافی بانٹا گیا ہے. تو اس کے شروع میں ایک پریفیس ہے, ایک فورورڈ ہے. اس فورورڈ میں لکھا ہے کہ اسلام اور مسلمان یونیک ہیں. اسلام بھی یونیک ہے, مسلمان بھی یونیک ہے, امت بھی یونیک ہے. تو یہی دن پیدا ہوگا. اسلام تو بلا شبہ یونیک ہے, مسلمان یونیک نہیں ہے. مسلمان تو ایک بل انتم بشر من خلق, کیا ہے سب اس سورہ میں ہیں, کیا آیت ہے, بل انتم بشر من خلق. جیسے دوسرے انسان ہے ویسے مسلمان. میں حیران رہ گیا کہ اس قرآن کو بانٹ رہے ہیں کہ مسلموں میں, جس میں خود لکھ رکھا ہے کہ مسلمان یونیک امہ ہے. خدا ڈسکرپشن کرتا ہے. تو اسی سے لوگوں کے اندر یہ اس کو کہتے ہیں وہ یعنی سیلف رائچوسنس. ہم کچھ دوسروں سے برتر ہیں, ہم کچھ بہتر ہیں, ہم خیر امت ہیں. اسی کی وجہ سے اپنے بارے میں کہا جائے تو بھڑکیں گے اور دوسروں کو خوب بولیں گے بے تکان. تو میں حیران رہ گیا کہ وہ قرآن اس میں لکھا ہوا تھا کہ غیر مسلموں کے میں پھیلانے کے لیے, اس میں فورورڈ نہیں لکھا ہوا ہے. کیا تھا اس میں یہی تھا کہ اسلام اور مسلم یونیک ہیں. جی میرے پاس موجود ہے, کچھ اب آ کے دیکھ سکتے ہیں. اسلام بلا شبہ یونیک ہے, لیکن
یونیک اس طرح سے میں بھی یونیک الگ تب بھی میں نہیں بولوں گا. میں کہوں کہ اسلام جو ہے پریزرو ریلیجن ہے, محفوظ ریلیجن. ہر مذہب جو تھا ویسے تھا جیسا کہ اسلام ہے جو اللہ نے بھیجا. تو اسلام جو ہے کچھ سپیریئر ہے, دوسرے پچھلے مذاہب جو ہے انفیریئر تھے, ایسا نہیں, کچھ بھی نہیں. تو یونیک کا لفظ ہی سچ مچ ایریلیونٹ ہے. قرآن یا اسلام کوئی یعنی دوسرے جو اللہ کے بھیجے ہوئے مذہب تھے اس سے الگ نہیں ہے, وہی کا وہی ہے. تو یونیک کا کانسیپٹ ہی غلط ہے. اور مسلمانوں کو سمجھنا کہ وہ یونیک امہ ہے, وہ خیر امہ ہے, دوسرے لوگ ان سے کم ہے کچھ, یہ بلا شبہ ایک خود ساختہ نظریہ ہے, بیس لیس ہے. اور اسی کی وجہ سے یہ آ گیا مسلمانوں میں, یعنی اپنے کو کچھ بہتر سمجھنا, دوسروں سے اونچا سمجھنا. تو جو لوگ ایسا مان لیں تو ان پر کرسائز کیا جائے گا تو بہت غصہ ہوں گے, اور دوسروں پہ کیا جائے تو خوب خوش ہوں گے. یہ نفسیات مسلمانوں میں اس وقت ہے, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پیرانویا. مسلمانوں کا جو ہے اس کو پیرانوئک کریکٹر بن گئے ہیں مسلمان. یہ میں دیکھ بالکل اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. مولانا اگلا ایک کامنٹ آیا ہے مولانا عبد الباسط عمری کا, دوحہ قطر سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا شیب ابی طالب کے واقعے سے دائی کا کردار بہت واضح انداز میں سمجھ میں آیا. اس وضاحت کے پیچھے نبیوں کا واقعہ یاد آیا کہ ان کو آری سے اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے, پھر بھی انہیں یہ برداشت کرنے کا حکم تھا. جی ہاں, صحیح ہے. مولانا اگلا سوال ہے دلی سے مسٹر ارشد جمال صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے ایک صاحب کا میسج آیا کہ فلاں ایڈریس پر الرسالہ ایشو کر دیں. میں نے کہا کہ الرسالہ کے لیے آپ ڈائریکٹ الرسالہ آفس سے کانٹیکٹ کریں. اس پر وہ صاحب ناراض ہو گئے. انہوں نے ایک ساتھی سے اس کی شکایت کی اور انہوں نے کہا کہ میری ریکویسٹ کو پروفیشنلی لے لیا گیا ہے. مولانا اس طرح کے کمپلیکس کو کیسے دور کیا جائے؟ دور یہی کیا ہے, لوگوں کو پرنسپل نہیں معلوم. پرنسپل کیا ہے؟ جس صاحب نے ایسا ریمارک دیا, میرے دیکھ غلط ریمارک تھا وہ. دیکھیے اس طرح کی صورتحال میں ان کے لیے دو شکلیں تھیں. ایک یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ دفتر میں ٹیلیفون کریں اور جو کچھ کہنا ہے دفتر سے کہیں. اچھا, اگر جاری کرنا ہے تو یہ بھی شکل تھی کہ وہ منی آرڈر لیں, اس پر اس کا جتنا چندہ ہوتا ہے اسے لکھیں, اپنے پاس سے رقم جمع کر کے اور بھیج دیں آفس کے نام. باقی یہ جو ریمارک دیا انہوں نے اس طریقے سے, وہ میرا غلط ریمارک تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آداب حیات نہیں جانتے. مسلمانوں میں عام طور پہ یہ کمزوری ہے کہ وہ حرام حلال کو تو جانتے ہیں مگر وہ آداب حیات کو نہیں جانتے. حرام حلال جو بالکل کھلے ہیں کہ سور کا گوشت یا شراب پینا حرام, اتنا سب لوگ جانتے ہیں. لیکن زندگی جو آداب ہیں, جو پرنسپلس آف لائف ہیں, اس سے بے خبر ہیں. وہ سمجھتا ان کو کانچ کرنا ہی چاہیے تھا کہ اگر وہ اپنے پاس سے خود سے کرنا چاہتے تھے تو اپنی جیب سے وہ رقم کا منیجر کر دیں آفس کو, اور یہاں جاری ہو جائے گا وہاں, یا کوئی بھی ایسی شکل جو اصول کے مطابق ہو. لیکن یہ تو میں تک اصول کے مطابق تھا ان کا یہ فعل. تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آداب حیات سے بھی واقف نہیں ہے. مولانا اگلا سوال ہے دلی سے مولانا شارق حسین صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے مدھو پر تنقید کرنے کے بعد اس کی ڈیفیٹ پر خوش ہو کر تالیاں بجانا, کیا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس دائی کی نفسیات درست نہیں؟ درست کیا ہے, حرام نفسیات ہے. نفسیات بھی حرام ہوتی ہے. یہ تو حرام نفسیات ہے. اگر مدعو آپ کی بات نہ مانے تو آپ کے جو آپشن ہے دعا کرنے کا ہے, یہ نہیں کہ آپ تالیاں بجائیں. دعوت کے تقریر یعنی اول تو کہ ایک دائی اپنے کو کہے آدمی
اور صرف تقریریں کرے کہ جسے تالیاں بجیں، یہ تو بالکل ہی یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ دعوت کی تقریر وہ ہے جس سے لوگوں کے اندر انٹراسپیکشن پیدا ہو، محاسبہ پیدا ہو، لوگوں کے اندر سوچ جاگے۔ یہ نہیں کہ تالیاں بجا رہے ہیں لوگ، ہرگز ایسے جلسے اگر دعوت کے نام پہ کیے جاتے ہیں اور تالیاں بجتی ہیں تو اس کا دعوت سے کوئی تعلق نہیں ہو۔ کچھ اور جو بھی اس کا نام رکھیں آپ، لیکن دعوت نہیں۔ دعوت کے جلسے میں تالیاں بجنا یہ دعوت کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔ مولانا ان کا ایک اور سوال ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ دوسروں کو تنقید کرتے وقت خود کو نتھنگ سمجھنا ذہنی طور پر ایک مشکل کام ہے، اس چیز کو اپنے اندر کیسے پیدا کیا جائے؟ مشکل کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سے دعا کیجیے۔ حضرت مسیح سے نے کسی سے اس طرح کی بات کی تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، تو حضرت مسیح نے کہا کہ انسان کے لیے مشکل ہے لیکن اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ مطلب اللہ سے پاؤ، اللہ سے مانگو تو مل جائے گا، اللہ سے مانگو اور اللہ تعالیٰ تم کو اس کی توفیق دے دے گا۔ مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مس شائشتہ کا۔ انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ پلیز ٹیل می ہاؤ کین وی ڈیفائن ڈیفینسو وار ان اسلام؟ دیکھیے ڈیفینسو وار کا تعلق پہلی بات یہ ہے کہ عوام سے نہیں ہے، این جی اوز سے نہیں ہے۔ آج کل جو ادھر ادھر مسلمان لڑ رہے ہیں ڈیفینس کے نام پر، وہ ڈیفینس نہیں ہے، وہ تو انارکی ہے، انارکی، سرکشی۔ دیکھیے ڈیفینسو وار کا مطلب کیا ہے؟ ایک اسٹیبلشڈ اسٹیٹ ہے، اسٹیبلشڈ گورنمنٹ ہے، اور اس کی سرحد پر کوئی ملک ہے، وہ سرحد کو کراس کر کے اٹیک کرتا ہے، اپنی آرمی داخل کر دیتا ہے، تو دیٹ از اٹیک۔ اس وقت ڈیفینسو وار جائز ہو جاتی ہے۔ لیکن ڈیفینسو وار جائز کس کے لیے ہوتی ہے؟ وہی حکومت، وہ جو اسٹیبلشڈ حکومت ہے اس کے لیے جائز ہوتی ہے، پھر بھی عوام کے لیے نہیں، عوام کے لیے ہرگز نہیں۔ اس طرح کے کسی واقعے کو لے کر اگر عوام گن اٹھا لیں تو وہ بلا شبہ حرام فعل ہوگا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ 13ویں صدی میں ایسا ہوا کہ تاتاری جو ہے، جو رہتے تھے پہاڑی علاقوں میں، تو وہ غصہ ہو گئے اور 12,000 کا لشکر بنا کر کے وہ گھس گئے۔ اس وقت عباسی حکومت تھی، اس میں داخل ہو گئے اور سمرقند سے لے کر حلب تک وہ انہوں نے سب تاراج کیا۔ تو یہ ایک اٹیک کا یعنی واقعہ تھا۔ تو اس وقت امام ابن تیمیہ زندہ تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا عوام سے کہ تم لوگ بزدل ہو، تلوار اٹھاؤ چلو لڑنے کے لیے، نہیں۔ اس وقت 2 سلطان تھے اپنے اپنے علاقے میں، ایک مصر کا سلطان تھا، ایک شام کا۔ تو وہ ان دونوں سلطانوں سے ملے، ان سے کہا کہ تم سلطان ہو، مطلب تم ایک حکومت کے ذمہ دار ہو، تو تم کو یہ کام کرنا ہے۔ تو سلطان کو قائم شدہ حکومت سے انہوں نے کہا کہ تم اس کا مقابلہ کرو، یہ نہیں کہ خود لڑنے۔ آج کل جو ہو رہا ہے، آج کل جہاں بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں ادھر ادھر، وہ خود لوگ لڑ رہے ہیں، حکومتیں نہیں لڑ رہی ہیں۔ یہ تو اسلام میں حرام ہے، تو جائز ہی نہیں بالکل۔ تو ڈیفینسو وار کی کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کو جب کے مطابق جب وار کی جائے گی تب وہ ڈیفینسو وار ہوگی، نہیں تو انارکی ہوگی، فساد ہوگا، وہ اسلام کے مطابق جائز جنگ نہیں ہوگی۔